اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد و پیمان کا پابند، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور اگر ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو ناقض العہد، جس نے بھی عہد کیا کہاں پورا کرتے ہیں؟ آپ نے فارم بھرا ہے، اس پر بہت باتیں لکھی ہے، اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ فَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ شیخ سعدی علیہ الرحمت نے اس پر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ لوگ عہد و پیمان کے پابند نہیں ہوتے۔ کاش کے طالب علم غور و خوض سے، جو مجھ سے بخاری پڑھتا اور وہ مجھ سے گلستان بھی پڑھتا، مزہ آتا اس کو۔ گلستان رجال کی کتاب ہے، اطفال کے ہاتھوں میں دے کے ضائع کر دی گئی، اعدادیہ میں پڑھاتے ہیں، ان غریبوں کو کیا پتہ ہے؟ اعدادیہ کا استاذ بھی اعدادی ہوتا ہے، گلستان کے لیے تو بڑا استاذ چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک استاذ کا شاگرد اس سے بڑا علم پڑھ گیا۔ اس زمانے میں علم یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ گتکا سیکھتے تھے، کشتی سیکھتے تھے، اور بڑے بڑے اکھاڑے لڑتے تھے۔ تو وہ بہت نامور ہو گیا، شاگرد بہت مشہور ہو گیا، یہاں تک وہ کہتا تھا کہ استاد صاحب کی استادی کی فضیلت ہے، ورنہ میں اس کو بھی پٹخ سکتا ہوں۔ بادشاہ زمانہ کو اطلاع پہنچ گئی، وہ بڑے خفا ہو گئے۔ انہوں نے استاد کو طلب کیا اور کہا یہ شاگرد ایسی بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کرنے دو، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا وہ غلط کہتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا۔ استاد کو بادشاہ نے کہا کہ میں مقابلہ کراؤں، تو استاد نے کہا ٹھیک۔ اعلان ہو گیا کہ استاد و شاگرد کا مقابلہ ہوگا۔ شاگرد آ گیا مست، جیسے کھندے وندے ہلا رہا تھا، اور استاد کے ساتھ اکھاڑے میں باقاعدہ گتھم گتھا ہو گیا۔ استاد پہلے تو یہ خیال نہیں کر رہا تھا کہ یہ اتنے بڑے احترام و تقدس کو پامال کرے گا، لیکن جب اس کو یقین ہوا تو استاد نے ایک آخری پینترا ایسا لڑا کہ یہ دور جا کے گر گیا۔ استاد سچ استاد تھا، پٹک دیا اس کو ایسا کہ یہ دور گرا، اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، ہوش و آواز ختم ہو گیا۔ شاگرد استاد کو کہتے ہیں آپ نے مجھے سب چیزیں سکھائی، یہ ایک کیوں نہیں سکھائی؟ تو اس نے کہا برائے ای چنی روزے برائے ای چنی روزے، آج کے دن کی طرح دنوں کے لیے اس کو رکھا تھا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا شاگرد کو پکڑو زنجیروں میں، اس کو جیل میں ڈالو، بے ادب گستاخ۔ اس وقت یہ اشعار استاد کی طرف سے شیخ سعدی نے لکھے ہیں کہ اعلمہ الرمایۃ کل یوم، سارا دن میں اس کو تیر اندازی سکھا رہا تھا، اور اذا اشتدت ساعدہ رمانی، جب شام کو بازو میں طاقت آ گئی تو پہلا تیر مجھے مارا۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے بھی عقیدۃ الاسلام میں مرزا کی جفا اور ظلم اور بد تہذیبی پر اس قسم کے بڑے اشعار نقل کیے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد و پیمان کا پابند۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے پایا اکثر ان کے ناقض العہد، عہد شکن، وعدہ خلاف۔ یہاں فاسقین کے معنی وعدہ خلاف۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا، آیا نڈر ہو گئے وہ لوگ جو بستیوں والے ہیں کہ آیا ان پر عذاب ہمارا رات کو اور وہ سو رہے ہو۔ رات کو جاگنے کا مال ہے، سونا تو سب سوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سوتے تھے پھر اٹھتے تھے، سوتے تھے، ان کو اوقات پر غلبہ ہوتا تھا۔ ابراہیم ادہم سے منقول ہے کہ نبی پر اعمال ولی پر اعمال غالب ہوتے ہیں اور نبی اعمال پر غالب ہوتے ہیں۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا امن سے بیٹھ گئے بستیوں والے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى، کہ آئے ان پر ہمارا عذاب چاش کو دوپہر، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور یہ لوگ کھیل کود میں لگے ہو۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ،
آیا یہ امن سے ہو گئے اللہ کی تدبیر سے؟ مکر اللہ تدبیر خدا والی. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ نڈر ہو گئے اللہ کی تدبیر سے کہ اللہ ان کو نہیں پکڑے گا؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، پس نہیں امن سے ہو سکتے ہیں اللہ کی تدبیر سے مگر وہ لوگ جو گھاٹے میں ہوں. سب سے بڑا نقصان یہ کہ اپنے آپ کو عذاب سے معمون سمجھے، ہر وقت ڈرے رہنا چاہیے. اولم یہد للذین، کیا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے؟ یہد یتبین، یہد یظہر. اولم یہد، آیا یہ بات کھل کے نہیں آئی؟ کیا واضح نہیں ہوئی؟ للذین، ان لوگوں کے لیے یرثون الارض من بعد اہلہا، جو وارث ہوئے ہیں زمین کے اس کے اہل کے بعد. اور سن تو لو، اس مزلل سے پہلے کون، اس سے پہلے کون، اس سے پہلے کون؟ ایک آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. ہر کے آمد عمارت نو ساخت، ہر کے آمد عمارت نو ساخت، رفت منزل بدیگری پرداخ. جو آیا کسی اور کے حوالے کر کے گیا. وہاں دیگر پختہ ہم چنے ہوسے، ای عمارت بسر نہ برد کسی. وہ دوسرا آتا ہے، وہ پہلے سے میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا. اللہ اس کو بھی گردن کے بل گرا دیتا ہے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، آیا واضح نہیں ہوا ان لوگوں کو جو وارث بنتے ہیں ملکوں کے اس کے باشندوں کے بعد. اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں پکڑے ان کو ان کے گناہوں سے. اصبناہم، ہم ان پر عذاب مسلط کریں. میں نے اصل ترجمہ کیا اخذناہم کے معنی میں. وَنَتْبَوْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور مہر رکھ دیں ان کے دلوں پر. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس یہ سنتے نہیں. تِلْكَ الْقُرْآنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ بستیاں ہیں ہم سناتے ہیں آپ کو اس کی خبریں، آپ کو خود پتہ نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آ چکے ہیں ان کے پیغمبر معجزات لے کر. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، پس نہ تھے یہ کہ ایمان لاتے وہ جو تکذیب کر چکے تھے پہلے. یعنی پہلے انہوں نے ایسی تکذیب کی کہ پھر ان کو ایمان کا موقع ہی نہیں ملا. اللہ اکبر. علماء لکھتے ہیں ایسی دوستی مت کرو کہ اگر دشمنی ہو جائے تو تیرے لیے ندامت بنے، اور ایسی دشمنی مت کرو کہ جب دوستی بنے تو پھر اس میں وہی کانٹا یاد رہے. اعتدال رکھو. پس یہ نہ تھے کہ ایمان لے آتے اس پر جس کی تکذیب کر چکے تھے پہلے. جیسے روایت ہلال کے چیئرمین نے کہا کہ میں نے چونکہ پہلے اعلان کیا ہے اس لیے اگرچہ چاند ہو چکا ہے اعلان نہیں کروں گا. ایسا احمق جہان میں نہیں ہو کوئی اور. چاند ہونا نہ ہونا یہ تو شہادت کا مسئلہ ہے. جب شہادات شرعی موجود ہے، تیرے اعلان جو پہلے ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یوں مہر لگاتے اللہ کافر لوگوں کے دلوں پر. وما وجدنا لاکثرہم من عہد، ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد و پیمان کا پابند. اور سن تو لے عہد، انہوں نے ہم سے عہد کیا. نمارا در جہان عہد و وفا بوت، جفا کر دی و بد عہدی نمودی. کہتے اس جہان میں یا تو عہد و وفا ہے ہی نہیں یا کسی نے کی نہیں. کس نے آموخت علم تیر ازمل، کہ مرا عاقبت نشان نہ کر. اعلمہ الرمایت کل یوم اذا اشتدت ساعدہ رمانی. ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں.